إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لاقين واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. صلوات پڑھیے محمد والا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امت واحدہ ون نیشن کے عنوان سے یہ ہونے والی دوسری کڑی ہے. ایک کانسیپٹ قرآن پیش کرتا ہے کہ ہیومن بینگ، ہیومن کائنڈ، انسانی معاشرہ ایک ہونا چاہیے، ایک صف میں کھڑے ہونا چاہیے. اس سلسلے میں اس کا میکانزم کیا ہوگا، سلیقہ کیا ہوگا، کیا یہ امکان ہے؟ ایک گھر میں 4 افراد ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے. ایک ملک میں کچھ افراد مل کر کے ایک ملک کو پنپنے نہیں دیتے. تو کیا یہ پوری دنیا ایک ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ اس کے عوامل کیا ہوں گے، اس کے سلیقے کیا ہوں گے، میکانزم کیا ہوگا، یہ سب بحث ہوگی. کل کے مقدماتی گفتگو کے بعد پہلا مرحلہ ہم نے جو کل طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کو ایز اے سورس آف انسپریشن، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں لا ریب ہے، کسی طرح کا شک موجود نہیں ہے. جب تک اس بات کو ہم لوگ خصوصاً جو مسلمان کہتے ہیں اپنی زندگی میں مین اسٹریم میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر کوئی قرآن ہی پر کوسچن مارک لگائے گا تو اس کا دین سے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے بتایا اگر اس دین کو آنا ہے، اپنانا ہے، انسان کے لیے سورس آف انفارمیشن جو ذرائع ابلاغ علمی ہیں وہ ہیں حواس خمسہ. انسان 5 سینسز کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، لیکن قرآن نے ایک ایسی چیز کو پیش کیا ہے جو یہ میٹلسٹک ریلم سے آگے ہے، وہ عالم مادی سے آگے ہے، وہ عالم مادی سے عالم معنوی کی طرف. کیا معنی ہیں؟ دنیا کو ایک ایسی دنیا پیش کرتا ہے جو نظر نہیں آتی ہے مگر وہ سچ ہے، وہ حق ہے. اسی لیے کہ لا ریب فی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں کی ایک دنیا ہے، ہم تم کو پیش کرتے ہیں. اگر اس کے حقائق کو سمجھنا چاہتے ہو اس طرح سے سمجھو. اس میں ہم نے سائنس بھی پیش کیا ہے، اس میں ہم نے ہسٹری بھی پیش کی ہے، اس میں ہم نے لاجیکل باتیں بھی پیش کی ہیں، اس میں بزنس کے اصول بھی بتائے ہیں. اس میں ہر وہ چیز جو ضرورت انسان ہے سب کچھ بتایا ہے، اور اس طرح سے بتایا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں ہے. یہ لن تجد لسنت اللہ ہے تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. ہم میں تبدیلی آنی ہے. تو کب آئے گی؟
جب ہم ایک ایسی دنیا پر ایمان لائیں جو نظر آنے والی نہیں ہے، محسوس دنیا نہیں ہے، میٹر والی نہیں ہے، جس کو ہم لمس کر سکیں، جس کو ہم ٹچ کر سکیں، جس کو ہم سونگھ سکیں، جس کو ہم دیکھ سکیں، تو وہ دنیا ہے اور حقیقی دنیا ہے۔ چنانچہ کئی مثالیں لیجئے، قرآن نے 1400 سال پہلے مثال پیش کی تھی، ایسے بلینس آف گیلیکسیز ہیں، صرف ایک آیت کے ذریعے سے، جس کو مسلمان روزانہ دہراتا ہے لیکن اس سے باخبر ہے نہیں ہے، اس کو اطلاع ہی نہیں ہے کیا بول رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، یعنی ایک ایسا عالم ہے جو بلینس میں کنسسٹ ہے، ایک ایسا دنیا ہے، ایک ایسا ورلڈ ہے، ایک ایسی کائنات ہے جو کنسسٹ آف بلینس آف گیلیکسیز ہیں، اور اس کا رب ذات پروردگار ہے۔ یعنی اقرار کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ آج پہلے کہا جاتا تھا دیر آر ملینس آف گیلیکسیز، اب کہہ رہے ہیں کہ بلینس ہیں، تو معلوم ہوا انسان کا علم جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا قریب قرآن سے ہوتا جا رہا ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ وہ تحقیق کر کے قرآن کی طرف آ رہا ہے، جبکہ قرآن علم دے رہا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی معلومات ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، وہ سب تھیوریٹیکل ہیں، یعنی تھیوریز ہیں، ہیپوتھیسیز ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ میڈیکل لائن لیجئے، آپ کسی بھی لائن کو لے لیجئے دنیا میں، جس کو آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی فارمولا یہ نہیں کہتا اٹ از ابسلیٹ، یہ جو ہے ختم نہیں ہونے والا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ تھیوریز ہیں، کانسٹنٹلی تھیوریز کو چینج ہونا ضروری ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ، ہاں یہ جو کتاب ہے تھیوری نہیں ہے، یہ علم ہے جو کبھی بدلتا۔ تو جب تک ہماری نئی نسلیں، ہمارے نوجوان جو آئندہ دنیا کو ہاتھ میں لینے والے ہیں، اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے ہضم کر کے، ڈائجسٹ کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، اس کے بعد ان کی زندگی میں ترقی امکان نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پر تقریباً 12 سال پہلے، اور اس کے بعد بریک کے بعد یہ دوسرا سال ہے، ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ ایسے سائنٹیفک ڈسکوریز کو، جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے بغیر لیب کے، بغیر دوربین کے، بغیر کوئی مائکروسکوپک کسی طرح کا دیکھنے کا آلہ نہیں تھا، وہ بتا دیا ہے، جو آج ہبل بتا نہیں سک رہا ہے، جو سب سے بڑا ٹیلیسکوپ ہے وہ بھی نہیں بتا سک رہا ہے، جس کو قرآن نے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحمید، پوری یونیورس کو یسبح کہا ہے، یعنی فلوٹنگ ہے، اس کی جاری ہے، وہ پھر رہی ہے، اس کا ایک محور ہے، اس کو سمجھ نہیں سکا، اب آہستہ آہستہ سمجھ رہا ہے۔ تسبیح کے معنی تسبیح چلانا نہیں ہے، ایک محور جو اللہ نے رکھ دیا ہے اس پہ چلنے کا نام ہے۔ ورنہ بڑی سی تسبیح لے لی، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، جی چلا رہے ہیں کہ تقوی بتا رہے ہیں دنیا کو، میں بہت ذرا متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میری طرف دیکھو، اس کا نام تسبیح نہیں ہے۔ تسبیح اظہار خیال کا نام ہے، جو رب کی طرف چلا جائے۔ اسی لیے حدیث میں ہے خاک شفا، یعنی کربلا کے مٹی کی تسبیح، اگر دوسری تسبیح جب ہاتھ میں لیں گے، تسبیح آپ جب کریں گے تو پہلے آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا، لیکن خاک شفا کی خصوصیت یہ ہے جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئے گی وہ خود تسبیح شروع کر دے گی۔ کیا معنی وہ خود تسبیح کرے گی؟ معنی یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے خاک شفا ہاتھ میں لیا، میں نے کربلا کی مٹی کو ہاتھ میں لیا، فوراً ہی دنیا کے سامنے پتہ چل گیا یہ کس فکر کا انسان ہے، یہ اظہار خود ایک تسبیح۔ تو عزیزان گرامی، تو پہلا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح سے نوجوانوں کو یہ ذہن میں لا لینا چاہیے کہ قرآن ایک کتاب ہے جو چیلنج کر کے آیا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز اومٹ نہیں کی ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک تر اس میں موجود ہے۔ اور پھر قرآن وضربنا للناس من فی ھذا القرآن نے من کل مثل، انسانوں کی ترقی کے لیے جتنی مثالیں چاہیے اس قرآن میں پیش کر دی ہیں۔
تو ہمیں یہ جو مجالسیں ہیں اس منزل تک پہنچا دینا چاہیے جہاں پر ڈاؤٹ، پرپلیکسٹی، گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے، یقین کی منزل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، محفل مرتضیٰ میں مجلسیں ہیں، محفل مرتضیٰ میں مومنین کے سامنے بول رہا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ کسی کے پاس شک موجود نہیں ہے، صرف ری انفورسمنٹ کے لیے ہے کہ ہم لوگ قرآن کو کیا سمجھیں۔ قرآن ایک علمی کتاب ہے، ایسا علم جو بدلنے والا نہیں ہے، ایسی سائنس جو اب سب سے کبھی اس میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے، ابسلیٹ ہونے والی نہیں ہے۔ ٹیلی فون ابھی 2 مہینے پہلے لیے تھے یار، بدل گیا، پھر نیا سسٹم آ گیا، ابھی سنبھلے ہی نہیں تھے، پھر نیا سسٹم آیا، ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن سنبھالا ہے، تمہاری جاؤں نے تو ہمارا دم نکالا ہے۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ ابھی ہاتھ میں لیے ہیں، معلومہ نیا آ گیا ہے۔ یہ نیا کیا؟ تو معلومہ پہلے والا صحیح نہیں تھا اس لیے نیا لایا گیا، پھر پہلے والا صحیح نہیں تھا اس لیے نیا لایا گیا۔ اللہ کی کریشن میں اس طرح کی ترقی نہیں ہے۔ آٹم بھی اللہ نے بنایا ہے، پرفیکٹ بنایا۔ آٹم بھی جو بنایا ہے ذات پروردگار نے اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کے اندر نیوکلیس ہے، الیکٹرون ہیں، پروٹون ہیں، نیوٹرون ہیں، اور وہ کیسے پھر رہے ہیں بتاتے ہیں۔ 165 لاز کو اس ایک آٹم نے لیا ہے۔ ایک آٹم میں جس کے اندر ایک ذرہ ہے، 165 قوانین اس میں رہا ہے۔ ہم آٹم کو بھی کامیاب اور کامل بناتے ہیں، تو کیا دین کو ناتمام بنائیں گے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جس طرح سے آٹم کامل ہے، اتم ہے، اسی طرح سے دین بھی کامل۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل۔ کل کے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ جو آج ہے، قرآن مجید میں یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی جائیے، اگر ہو سکے تو ان مجالس کو میں نے کئی مرتبہ کہا، نوٹ بک لائیے، لکھیے۔ آج کل اگر آپ کے پاس ٹیلی فون میں نوٹ ہے، آپ نوٹ کیجئے، بنائیے ایز اے ایجوکیشنل پروسیس۔ یہ حقیقت میں یہ مجلس یہ نہیں کہ سن کے مزہ آ گیا اور چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں، تبدیلی لانا چاہیے اس میں، اور علم کو بڑھانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ انبیاء، قرآن کا 21واں سورہ ہے اور اس کی 92 آیت ہے، 92 آیت ہے۔ آیت میں اِنَّا هَذِهِ، اِنَّا means surely، indeed، یقیناً، هَذِهِ this، امت in a nation۔ قرآن کی لطافت ہے، وہ ہمارے ذہنوں کو چھیڑ دیتا ہے۔ تلاش کرو، اس کی جواب تلاش کرو، کیا کہنا چاہ رہا ہے، گہرائی سے مطالعہ کرو، کیا کہنا چاہتا ہے۔ اِنَّا هَذِهِ یعنی انسانی معاشرہ ایک امت ہے، ایک معنی ہے۔ اب پھر اس کے بعد لغت میں جائیے، گرامر میں جائیے، ڈکشنری میں جائیے، لٹرل میننگ کیا ہیں، اور اس کے بعد اصطلاحی معنی کیا ہیں، بہت سی باتیں کھلتی چلی جائیں گی، لیکن جو بات واضح معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ یہ امت انسان ایک امت ہے۔ اِنَّا هَذِهِ امتکم امتوں واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں۔ چونکہ میں تمہارا رب ہوں، کسی اور کی پرستش نہ کرو، جورو کے غلام مت بنو، پیسے کے غلام مت بنو، سوسائٹی کے غلام مت بنو، میں تمہارا رب ہوں، میرے غلام بنو، فَاعْبُدُونِی، میری عبادت کرو۔ یہ قرآن کا لہج 65 ٹائمز قرآن مجید میں 65 مقامات پر سنگولر بھی آیا ہے اور پلورل بھی آیا ہے۔ پلورل اس کا یہ ہے، جمع اس کا صیغہ ہے امم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے جیسے کہتے ہیں مدر کو، کیوں کہتے ہیں؟ جہاں سے نسلیں نکلتی ہیں، جہاں سے نسلیں پھوٹتی ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہاں پر بھی امت کے معنی جہاں سے بہت سے گروہ نکلتے ہیں۔ قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھیں گے، اسی لیے کہا گیا بہترین تفسیر وہی ہے جو قرآن سے قرآن کرے، اس سے بہتر تفسیر نہیں ہے۔ قرآن اگر نہ بتائے تو پھر اہل بیت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد
फ़अज्जिल की तफासिर, जैसे औसिया की अहल बैत अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते हैं। आपको इस गुज़श्ता सेंचुरी की बेहतरीन तफसीर जो मानी गई है, हत्ता बरादरान अहल सुन्नत को ने भी रिकग्नाइज़ किया है, उस तफसीर का नाम है तफसीर अल-मीज़ान। इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन शुरू हो चुका है, 5 वॉल्यूम से आगे बढ़ चुका है। उसको पढ़िए ज़रूर, अगर आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरीज़ शियों की शुरू हो चुकी हैं, उनमें से इंग्लिश लाइब्रेरी www.alislam.org खूबसूरत डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें ये तफसीर मौजूद है। इस तफसीर की खुसूसियत यह है कि इनका तरीक़ा यह है कि क़ुरआन की तफसीर को क़ुरआन से करते हैं, एक आयत को एक आयत से करते हैं, उसके बाद हदीस सुनाते हैं बरादरान अहले सुन्नत ने क्या कहा है, शियों ने क्या कहा है। इन्हें अप्रोच इतना खूबसूरत है कि जहाँ पर तासुब का मसला नहीं है। ये दूध का दूध, पानी का पानी है, तुम पढ़ो, तुम देख लो, तुम्हारे पास की हदीसें ये हैं, हमारे पास मकतब अहले बैत ने अइम्मा मासूमीन ने ये हदीसें फरमाई हैं। नतीजा मेरा फ़िलॉसफ़ी मेरी ये है। बाद में चूँकि वो फ़िलॉसफ़र थे, बाद में फ़लसफ़ा बयान किया है, पहले नहीं। पहले क़ुरआन से क़ुरआन को समझाया, क़ुरआन से अहले बैत को समझाया, अहले बैत से क़ुरआन को समझाया, आखिर में अपने अक़ली बात, इस आयत से मैं इस्तिंबात क्या करता हूँ, इससे एक्सट्रैक्ट क्या करता हूँ, इससे नतीजा क्या निकालता हूँ, जो मुझे हक़ है वो निकाल करके बताया है। ये तफसीर बेहतरीन तफसीरों में से एक तफसीर है, ज़रा सा इन डेप्थ है। आम लोगों के लिए, मुझ जैसे के लिए तफसीर नमूना है, दैट्स आल्सो बीन ट्रांसलेटेड, वो भी मौजूद है आपके पास इसी वेब में alislam.org में। जो लोग इंग्लिश में ज़्यादा किताबों के पढ़ने की शौकीन है, एक ज़माना वो था हमारे पास ज़ख़ीरा ही नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी किताबें हैं कि 5 साल तक आप पढ़ सकते हैं, बल्कि 10 साल पढ़ सकेंगे। इतने मौज़ूआत में इंग्लिश में किताबें मौजूद हैं। ज़रा पढ़ना शुरू कीजिए तो पता चलेगा कि मेंबर पे कोई बैठा हुआ है जो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। तो पहले आप पढ़िए। इसीलिए मौला ने इल्म दे करके कहा, सलूनी सलूनी, मैं जहल फैला के हुकूमत करना नहीं चाहता, इल्म दे करके हुकूमत करना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। मसलन आज शीराज़े उम्मत मुस्लिमा, मुस्लिम नेशन इतनी तितर बितर है, इतनी मुंतशिर है कि ज़रा सा दर्द रखने वाले के लिए जलन है, बहुत तकलीफ़ होती है। यू फील पिंच, आप महसूस करते हैं कि कितनी तकलीफ़ है। कुरान की किसी आयत पर अमल नहीं हो रहा। आयत दे रहा हूँ मैं, बहुत मशहूर, और हर एक आदमी जब ये आयत पढ़ी जाती है तो मुंह को दोहराने लगता है। जैसे यासीन हमारे पास इतनी पढ़ी जाती है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, जैसे ही हमने पढ़ना शुरू किया हमारी ज़बान खुद ब खुद उसके साथ चलने लगती है। बाज़ आयतें इसी तरह की हैं जो हमारी ज़बान चलती है उन आयतों के साथ। उनमें से यह आता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो। ये रस्सी के ऊपर से लटक रही है, कोई लटकती हुई रस्सी नहीं है। प्रिंसिपल्स जो अल्लाह ने बताए हैं उन प्रिंसिपल्स को तुम अपना लो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, यानी अल्लाह ने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं उनको तुम अपना लो। और तो क्या नतीजा क्या होगा? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सब मिल कर के। ये आयत का वजूद बता रहा है कि हम मुख्तलिफ हैं। अच्छी तरह से समझिए, यानी इस्लाम ने इंसान को आज़ाद, वी हैव फुल राइट्स टू थिंक, हमको पूरा इख्तियार है कि सोचें, इख्तिलाफ फ़िक्री रखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा हक़ है, आपका हक़ है। मैं जो बोल रहा हूँ आप मान लेना ज़रूरी नहीं है, चूँकि बाकरी बोल रहा है सुन लो, न ज़रूरी नहीं है। आप ख़ुद कह सकते हैं मौलाना ये जो कुरान की आयत के ख़िलाफ़ है जो आप बोल रहे हैं, मेरे नज़दीक ये आयत है, आप डिफ़र कर सकते हैं। उसी तरह से बाप बेटे को, बेटा बाप को, भाई भाई को, बहन माँ को, माँ बहन, इस तरह से मुख्तलिफ रह सकते हैं। इख्तिलाफ़ फ़िक्री, इख्तिलाफ़ जिस्मी में बदलना नहीं चाहिए।
اختلاف فکری نارم آف ہیومن سوسائٹی ہے. انسان ایک فکر رکھ نہیں سکتا، مگر ایک نیچر کی جب بات آ جائے گی خود بخود اس ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گا جہاں پر اس کی اندرونی فطرت یہ کہے گی یس یہ ہونا چاہیے ساری انسانیت میں. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کے اصولوں کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقے میں پڑو نہیں. میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، شیعہ کے اندر میں اصولی ہوں، میں اخباری ہوں، میں غالی ہوں، میں مقصر ہوں. اب اللہ کی پناہ ادھر محرم شروع ہو جاتا ہے، ممبر گرم ہو جاتا ہے، اتنا گرم ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اسلام کو بتائیں اپنا الو ٹھیک کر کے آپ کا کبوتر بگاڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے کہ پریزنٹیشن کرو، تم لاد نہیں سکتے. یو کی ناٹ امپوز کرنے کا حق مجھے نہیں ہے. میں پریزنٹ کر سکتا ہوں میرے ریسرچ کو، آپ کے ہاتھ میں حق ہے کہ سچ ہے تو قبول کریں، نہیں ہے تو انکار کر دیں. یو ہیو دا فل رائٹ. جیسے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کمپلشن نہیں ہے، دین میں تبیان ہے. تبیان کے معنی مینیفیسٹیشن، کلیئر گفتگو، اوپن آرگیومنٹ. میرا کام ہے اوپن آرگیومنٹ آپ کے سامنے پیش کرنا. اگر وہ لاجیکل ہوں گی خود بخود آپ کے وجود میں اترتی چلی جائیں گی. اللاجیکل بات کو لاکھ واہ کر لیں لیکن اندر سے آواز یہ آئے گی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان گرامی، قرآن کی یہ آیت کہ تم لوگ سب مل جاؤ تفریقے میں مت پڑو، تو بتا رہا ہے قرآن کہ دیر شل بی سچے گروپس، یہ گروپ میں ہو جائیں گے، یہ تفرقہ ہوگا، اس سے بچو. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بچا جائے؟ کیا یہ امکان ہے؟ ہر ایک کہہ رہا ہے اپنا گروپ سچا ہے، ہر ایک مولوی کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، ہر ایک ملا کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، ہر ایک علامہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ میں نہ تو، اسلام سچا ہے، اسلام کی بات کو مانو. سرکار رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعجل کی امت اگر ہو تو ان کی بات کو مانو. اگر محبت رکھنا ہو تو ان سے محبت کرو. لیجئے میں دوسری آیت دیتا ہوں، ساتھ اچھی طرح سے پڑھیے. اِنَّ هَذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ. This nation, in a human nation, is one nation. Muslim nation is one nation. انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا گارڈین ہوں، میں پروردگار ہوں. کسی کی عبادت مت کرو، میری عبادت کرو. آیت دوسری لیجئے، سورہ بقرہ 232 اگر میری میموری ساتھ چل رہی ہے، بقرہ میں یقیناً ہے. کان الناس، اب یہاں پر براڈر دنیا ہے، بہت اچھی طرح سے سنیے. ناس کہتے ہیں ہیومینٹی، ہیومن کائنڈ، انسانی معاشرہ. کان الناس امۃ واحدہ، یہ پورا جو نیشن تھے انسانی ایک ہی تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اللہ نے ان جو ایک نیشن تھے ان میں گڑبڑ شروع ہوئی، جھگڑے شروع ہوئے، پریشانی شروع ہوئی. انزل اللہ الکتاب بالحق، ان کے ساتھ نبیوں کو بھیجا، ڈرانے والے، گڈ ٹائڈنگ دینے والے، اچھی مبارکباد دینے والے، بشارت دینے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور کتاب کو بھیجا جو حق ہے، جو کبھی بدلتا نہیں ہے. کائے کے لیے؟ لِيَحْكُمَ النَّاسُ بِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، یعنی لوگوں کو اگر گڑبڑ کریں تو کس طرح سے فیصلہ کریں؟ فیصلے کی کتاب جو ہوگی اللہ کی کتاب. آج بھی امت مسلمہ میں بہت ہی اچھی طرح سے مثال دیتا ہوں، مثال میرے پاس دوسری نہیں ہے، ہو سکتا ہے علماء کرام پیش کریں. مثلا طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کا مسئلہ خدا نخواستہ کسی گھر میں ہو، یہ آگ ہے، بہت بری آگ ہے، بچائیے. آج کل تو ہر روز اسٹیگرنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دین سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آخرت کی جو لذتیں ہیں اس کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں، آخرت کو جو کمانے کا سلیقہ ہے اس کو بھول رہے ہیں. اسی لیے ہمارے پاس یہ پریشانیاں ہیں. طلاق کے مسئلے میں ہمارا کلیئر مطمع نظر
اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا سورہ طلاق، سورہ نساء سے آیات طلاق کو سامنے لے کر کے 3 طلاق کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سیٹنگ میں شوہر 3 مرتبہ بتا دے طلاق طلاق طلاق. اب وہ بیوی سے ساتھ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ حلالہ تلاش نہ کرے. شی ہیز ٹو میری گیٹ میری ٹو دا ادر، اور اس کے بعد وہ طلاق دے تو پھر یہ پہلا شوہر شادی کر سکتا ہے. 2 سال پہلے میں محرم سے پہلے نکل رہا تھا تو ایک مسلمہ نے فون کیا، ایک عورت نے فون کیا. میں نے پوری مسجدوں میں فون کیا. میرا شوہر کام سے آیا، جاب کر کے آیا، غصے میں تھا، کوئی چیز شاید اس کی طبیعت کے خلاف ہو گئی. اس نے ٹیبل پہ بیٹھ کر کے 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. اب کہنے کے بعد اس کو اس نے کہا کہ اٹ از بین ڈن رانگ، یہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی، میں نے غلط کام کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب بیچارے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہر مسجد میں فون کریں کہ یہ ہو گیا ہے، اب اس کا حل کیا ہے. سبوں نے کہا جب تک کہ تمہاری بیوی دوسرے سے نکاح نہیں کرے گی، نکاح بھی کرنا ہے پوری طرح سے فزیکل ایکٹیویٹی کے بعد، پھر شوہر طلاق دے تو پھر تم شادی کر سکتے ہو. بیوی یہ عورت مجھ سے فون کر کے بتائی کہ مولانا میں نے سنا ہے آپ کے پاس حل ہے. میں نے پوری مسجدیں تلاش کی، سبوں نے کہا کہ نہیں تم کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. میں یہ بٹر اور بالکل رانگ فل پروسیجر سے جانا نہیں چاہتی. اتنا خطرناک پروسیجر میں نہیں چاہتی. میں نے کہا ہاں آسان طریقہ یہ ہے کہ تم شیعہ ہو جاؤ. میرے پاس کوئی دوسرا صلوات پڑھیے محمد واجل. اب لوگ تھک گئے کیا ہوا؟ میں ہی بول رہا ہوں. اس کے بیچ میں ایک بریکٹ میں قصہ سناتا ہوں. ایجپٹ میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، مسلم کانفرنس. نماز ظہر ہوئی، ظہر کے موقع پر بریک ہوئی کانفرنس کے لیے، نماز ظہر پڑھی گئی، پھر شروع ہوئی. تو ایک عالم نے وہاں کھڑے ہو کر کے بتایا دا پریکٹیکل وے آف صلاۃ، بہترین پریکٹیکل صلاۃ جو ہے، جو طریقہ ہے اہل بیت کا بتایا ہوا 3 مرتبہ 5 نمازیں پڑھنا. میں نے بھی ظہر عصر دونوں پڑھ لی ہے. ابھی میٹنگ کو ہم چالو رکھیں گے، کوئی بریک دینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ترقی کرتے کرتے سب غدیر کے پاس آ ہی رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جامع ازہر یعنی معلوم ہے کہ مسلم کی سب سے فاؤنڈیشن، پرانی فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی جو رکھی گئی ہے وہ ہے نجف اشرف. نجف کے بعد 2nd گریٹسٹ یونیورسٹی مسلم امہ میں کون سی ہے؟ جامع ازہر ہے، جس کے آج کل جو ڈین ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر احمد طیب. انشاءاللہ آئندہ اس کے قصے اور بھی آئیں گے. میں صرف یونٹی کی خاطر ڈسکس کر رہا ہوں، میں کسی پہ پاؤنڈر نہیں کر رہا ہوں. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کی یہ آیتیں جو کھلی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں بھی اتنا اختلاف ہے کہ صریح باتوں کو بھی وہ پریشان کن مرحلے میں لے جاتے ہیں. اب انڈین گورنمنٹ میں بعض مسلمانوں کی عورتوں نے یہ خواہش کی ہے یہ 3 طلاق کا مسئلہ ختم کیا جائے. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان غیر مسلم سے فیصلہ مانگے. تو یہی تو کہا تھا یا علی حب کا ایمان بغض کا کفروں. صلوات پڑھیے محمد والے. جو اسکالرس ہیں طلاق کے مسئلے کو اس منزل پر پہنچ رہے ہیں، نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، جو بالکل پریکٹیکل طریقہ ہے وہ طریقہ مکتب اہل بیت کا ہے. ہمارے ہاں شادی آسان ہے، طلاق مشکل ہے.
شادی میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس شادی میں گواہ کی ضرورت نہیں. اس کے معنی نہیں کہ آپ لڑکی کو لے کے جا کے نکاح پڑھ لیں. نوجوان کہیں گے مولانا اس سے چجاوت کیا ہے. چلو بھائی بسم اللہ، باقری صاحب نے محفل مرتضیٰ میں فتویٰ دے دیا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گواہ کی. جی ہاں، گواہ کی ضرورت نہیں ہے. شادی میں اف شی از ورجن، باقرہ ہے، تو باپ کے اجازت کی ضرورت ہے، گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اور طلاق میں 2 عادل گواہ کی ضرورت ہے، ایسے ویسے کی نہیں. تو اس کے معنی کہ ہمارے پاس سسٹم میں طلاق دینا مشکل ہے، نکاح کرنا آسان، بہت آسان ہے. صرف آپ کو باپ کی اجازت ہے، پھر لڑکا لڑکی بیٹھ کر کے نکاح پڑھ لیں. لیجئے مولوی کی پوری پریشانی، مولانا ہمارا بزنس آپ خراب کر رہے ہیں. نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں، مولوی نکاح پڑھے. نہیں، مولوی کو پڑھوائیے، اس لیے کہ رسول اللہ کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا تھا، مولا علی کا نکاح بھی رسول اللہ نے پڑھا. صلوات پڑھیے محمد میں اترنے کے بعد مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے یہ کیا کیا باقا. نہیں ایسی نہیں بات نہیں ہے، مگر اسلام نے آپ کو اجازت دی. سمپل ایگزامپل دیا ہوں میں کسی کو پاؤنڈر کرنے کے لیے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، میری عادت نہیں ہے کسی کو ریڈیکل کروں. بتا رہا ہوں کہ پریکٹیکلٹی آج ٹرکی میں پورے علماء نے کنکلوڈ کیا ہے کہ پریکٹیکل نماز 3 ٹائم نماز ہے. 5 وقت کی نماز 3 ٹائم. ظہر اور عصر کو، ظہر کے بعد عصر پڑھیں، مغرب کے بعد عشاء پڑھیں. چنانچہ ظہر اور عصر عام ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ سب میں، اس لیے کہ دین پریکٹیکل چاہتا ہے. دین برڈن نہیں چاہتا، آسانیاں چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہاری آسانیاں چاہتا ہے، تمہاری مشکل نہیں چاہتا. تو کہاں پر پہنچے ہم لوگ؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کون الناس امۃ واحدہ، پوری ہیومن سوسائٹی 1 نیشن تھی، لیکن آپس میں اختلاف جب ہوئے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو مبشرین ہیں، گڈ ٹائڈنگ دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، منذرین ہیں، ڈراتے ہیں. بی کیئرفل، اگر تم نے یہ راستہ اختیار کرا تو تم غلطی کر رہے ہو، اس راستے پہ اختیار نہ کرو، سنبھلو، آگے بڑھو. بتا دیتے ہیں کہاں پر کھائی ہے، کہاں پر صاف راستہ ہے. ان کا کام ہی یہی ہے. اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے ایک چیز دی، سورس دیا، کتاب بالحق، کتاب دی جو سچی ہے، ٹروتھ ہے. قرآن لا ریب فیہ ہے، کتاب بالحق ہے. ایک عجیب و غریب جملہ بتاتا ہوں میں آپ کو، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے هو الذی، سورہ توبہ 9واں سورہ، I think 33 آیت. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. قرآن میں 3 جگہ یہ آیت ہے، آخری الفاظ بدلے ہوئے ہیں. ولو کرہ الکافرون ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے وکفی باللہ شہیدا. ذات پروردگار وہ ہے، اللہ وہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ، رسول کو بھیجا کس کے ساتھ؟ دین حق کے ساتھ. ایک ایسا ریلیجن جو ٹروتھ ہے، حق ہے. سمجھیے اچھی طرح سے. دین حق کے مقابل میں کیا آیا؟ بولیے. دین باطل ہے. دین حق اگر ہے تو اس کے مقابل میں جو بھی آیا وہ دین باطل ہے. اور حق اور باطل سے مل گیا تو کیا ہے؟ پھر بھی باطل ہے. مائنس انٹو پلس از اکول ٹو مائنس ہو جائے گا. پلس انٹو مائنس بھی ملائیں گے تو پھر بھی مائنس ہو جائے گا. اسی لیے کہا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے مکس مت کرو، یہ ملتے نہیں ہیں. تم اپنی آرام کی خاطر کبھی دین کو لیتے ہو، نہیں مزہ آتا ہے تو دین کو چھوڑ دیتے ہو. اٹ از ویری بیوٹیفل. اس کو لینا چاہیے. جہاں جہاں ہمچو ہست ایمان ہست، جہاں ہمچو نیست ایمان نیست، جہاں لقمہ آیا وہ ایمان، جہاں لقمے سے گرے ایمان نہیں. یہ کہتا نا، قرآن کہتا کہ اللہ نے دین حق کو بھیجا ہے. دین حق ایک ہے، 100 نہیں ہے. دین
حق اونلی ایک ہے، 1000 2000 نہیں ہے۔ وہ ایک کیا ہے؟ ہر ایک کہہ رہا میرا ہوں، میں نہیں کہتا میرا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں قرآن کا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آج کے نتیجے میں بحث میں، جو اتنی لمبی بحث میں 2 نتیجے نکلے۔ ایک، امت مسلمہ، مسلم نیشنز ایک امت ہے۔ دوسرا نتیجہ نکلا سورہ بقرہ کی آیت سے، پوری ہیومن سوسائٹی ایک امت۔ اس کو ادھر رکھیے، یہ میکانزم کیوں ہے، کیا ضرورت ہے اس پہ بحث کرنے کی؟ انسان سوشل بینگ ہے، وہ سماجی ہستی ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے کہا گیا انس سے ہے انسان۔ انس کے معنی ہی نیڈ سم ون۔ بچپنے میں ماں چاہیے، باپ چاہیے، سبلنگ چاہیے، جیسے جیسے جوان ہو رہا بیوی چاہیے، بچے چاہیے، وہ سوسائٹی میں رہتا ہے۔ اب چونکہ سوسائٹی میں ہے، کچھ قانون ہونا چاہیے۔ اکیلا زندگی بسر کرنا تو کوئی ہو سکتا ہے کہ قانون کی ضرورت نہ ہو، لیکن چونکہ سوشل انٹریکشن کرتا ہے تو اسی لیے بات کرنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، بات سننے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، بولنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، لرننگ کا ایک پروسیس ہونا چاہیے۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے جو سوسائٹی میں لازمی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو انسان چونکہ بندہ ہے معاشرتی، یعنی سوشل بینگ ہے، اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، ضرورت ہے ایک قوم کی اس کے لیے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کیوں زیادہ بول رہا ہوں میں؟ کیا ساتھ ہے نہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مثلا سروائیول کے لیے انسان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہم لوگ لقمہ اٹھا رہے ہیں، یہ جو بائٹ اٹھا رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنے ہیں سوچیے۔ ہم یہ سمجھ رہے صرف لقمہ اٹھا رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ کسان ہے جس نے محنت کی ہے، ٹھیک، مزدور ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، اور وہ جب زمین نے محنت کی ہے، آسمان نے، سورج نے، چاند نے، پانی نے، ہوا نے، پھر 3 مہینے 4 مہینے کے بعد تیار ہوا ہے فصل، کاٹنے کے بعد مزدور لائے ہیں، پھر بزنس مین نے بزنس میں کیا ہے، اس کے بعد پھر لائے ہیں مزدور۔ اتنی محنتوں کے بعد اس کے بعد بیوی نے یا ماں نے بنایا ہے، تو کتنی محنتوں کے بعد یہ لقمہ آیا ہے۔ تو وہ لقمہ ایک نہیں ہے، پوری ایک سوسائٹی جو لقمے کو پیش کر رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس جو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک معنی یہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ میں اکیلا ہوں، یہ ہم کیوں کہہ رہا ہوں؟ I know Arabic, I should say ایاک استعین، ایاک جی اعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ میں اکیلا معلوم ہے، عربی معلوم ہے، لیکن میں اکیلا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کیا کہنا پڑتا ہے؟ ایاک نعبد، وی ورشپ یو، ہم تیری۔ یہ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اکیلا جی ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے کاروان ہے جو محنت کر رہا ہے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، ایک کاروان انسانی ہے جو محنت کر رہا ہے، اس کو گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، ایک کاروان انسانی ہے جو اس کو گھر بنایا ہے۔ چونکہ وہ معاشرے کا فرد ہے، اسی لیے وہ اکیلا تعریف کر ہی نہیں سکتا، عبادت بھی کرے گا تو مل کے کرے گا۔ تو جب یہ عبادت مل کے کر رہا ہے تو خود ایک امت ہو گیا۔ بہت ہی عجیب و غریب منزل پہ لایا میں آپ کو۔ قرآن کی ایک آیت دے رہا ہوں میں، ہے میرے ساتھ آپ لوگ سب صلوات پڑھیے آخر آواز سے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتہ۔ عجیب ہے قرآن، مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ قرآن سے لذت، انجوائے کرنے کی عادت ڈالی۔ سورس ہالی ووڈ بالی ووڈ نہ ہو، قرآن ہو،
اب تو ماشاءاللہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، اس کے بعد کیا ہے، لالی ووڈ ہے نا، معرفت. اب چوتھا بھی شروع ہو گیا ہے، نان جی ووڈ، نائجیریا سے. کسی نے کہا مولانا آپ کو معرفت بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آپ کو جو دیکھتا ہوں تو معرفت تو ہونا ہی چاہیے. ہماری جو سورس آف نالج ہے یہ 4 چیزیں ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، نان جی ووڈ جو بن رہا. ہونا کیا چاہیے ہمارا سورس آف نالج؟ قرآن مجید. بہت اچھی طرح سے جھوم جائیں گے آپ. جناب فضہ کتنی مرتبہ سنا ممبر سے؟ جی فضہ کسی کنیز ہے فاطمہ زہرا کی. اتنا قرآن سے گھل مل جاتی ہے، 20 ایئرس تک بات کرتی نہیں، جو بولتی ہے آیت بولتی ہے. Is it possible for me to do؟ کیا میں کر سکتا ہوں؟ جی ہاں کر سکتا ہوں. عادت ڈالنا ہے اس کو، اپنی طبیعت میں ملانا ہے، سورس کو بنانا ہے، آیتوں کو پریزنٹ کرنا ہے، جہاں پریزنٹ کرنا ہے وہاں پریزنٹ کرنا ہے. قرآن میں اتنا مواد موجود ہے کہ میں پوری زندگی کو قرآن کے محور پہ چلا سکتا. دیکھیے آیت، ان ابراہیم، حضرت ابراہیم قرآن کہہ رہا، اکیلے تھے تو یہ 10 تھے، اکیلے ابراہیم. کانا ہی واز امتن، توجہ، ابراہیم اکیلے نہیں تھے، امت تھے. تو معلومہ بعض وقت ایک انسان کی حیثیت امت میں بدل جاتی ہے، بعض وقت امت ایک انسان میں آ جاتی ہے. اسی لیے روز غدیر رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا، یعنی میں امت تھا، آج کے بعد یہ علی امت ہے. تو اب اس کے اندر اگر اس سے بھٹک جاؤ گے تو تمہاری زندگی بھٹکتے پھرو گی. اب ایک شخص ریپریزنٹ کر رہا ہے پوری امت کو. میں ذرا سا آئی ڈونٹ نو ہضم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے نہیں معلوم، مگر میری عادت ہے بولنے کی، میں کیا کروں میں اس. کتنے مسلم کنٹریز ہیں؟ 59 مسلم کنٹریز ہیں. ریسورسز کا حساب ہی نہیں ہے. اتنی دولت ہے، آپ کو کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہی ہے؟ نہ مین پاور ڈھنگ سے ہے، نہ دولت ڈھنگ سے استعمال ہو رہی ہے. منتشر کیوں ہے؟ کل میں نے بتایا تھا اگر مرکز سے ہٹ جائیں گے تو جتنا آگے بڑھیں گے اتنا ہی ڈیویشن ہوگا. مرکز ہے ولایت. میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، مگر بلنڈ کہتا ہوں جو حقیقت دیکھتا ہوں دنیا. کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، خدا کی ذات سے پرواہ کرتا سوائے اہل بیت کے علیہ الصلوۃ والسلام کے. دنیا سے پوچھئے کہ مسلم کنٹری کو کیا سمجھتے ہو تم؟ دنیا کہتی ہے کویت بھی ہمارا، سعودی بھی ہمارا، بحرین بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا. لیکن جب ایران کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا نہیں ہے. ہمیں کہتے ہیں یہی تو ہمارا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہیں پر آپ کے میڈیا میں حال ہی میں ایک رپورٹ باقاعدہ ٹی وی کے ذریعے سے بتایا گیا، کمپیئر کیا گیا اکنامی آف ایران، اکنامی آف سعودی عربیہ. یہ خود بدعت ہے، سعودی کہنا خود بدعت ہے. حجاز نام تھا، اس کو سعودی. ایک ہی کائنات میں ایک ہی کنٹری ہے جو خاندان کے نام سے ہے، جو خود بدعت ہے. جب ہم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اہل بیت کے گھرانے کو مانو، علی کو مانو، علی کے بیٹے حسن کو مانو، حسن کے بعد حسین کو مانو، حسین کے بعد زین العابدین کو مانو، زین العابدین محمد باقر کو مانو، تو کہنے لگی یہ کیسا بھائی، ایک ہی گھر میں علی کا بیٹا حسین، ایک ہی گھر میں سب کچھ. اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ نے کہا تم پر ایسے تھوپوں گا، ابن سعود کا بیٹا، ابن سعود کا بیٹا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ کیا ظلم ہے؟ مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایسی حکومت کو لایا گیا جو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا.
کس کے نام سے بنایا؟ مسلمانوں کے نام سے نہیں بنایا. جو سرکار کے زمانے میں نام تھا اس کو ہٹایا. ایک پورے 200+ کنٹری میں اونلی کنٹری نیم آفٹر دی فیملی. اس سے بدتر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا جو مسلمانوں پہ ہوا. صرف ایک ہی ملک ہے جو خاندان کے نام سے، حتیٰ برٹش بھی حالانکہ مونارکی چل رہی ہے، نام سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ سو رہے ہیں. ہم کو پڑھی کیا ہے یار؟ مولانا آپ کو بھی کچھ پڑھی نہیں رہنا چاہیے. آپ سیدھے سیدھے مجلس پڑھیے، یہ سب چکر میں پھنسائیے نہیں. ہم کو بھی پھنسیے نہیں، آپ بھی پھنسیے نہیں بھائی، ہماری عادت ایسی نہیں. کرنٹ ایشو پہ پڑھیں گے، دین کیا ہے وہ بتائیں گے. حسین کے مقابل میں آج کا یزید کے چہرے سے نقاب کو نوچیں گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل فرج شیراز امت. میں آئندہ کی مجالس میں باقاعدہ میرے پیچھے جو ہے احادیث ہیں، میں عموماً میری جیب سے بولتا نہیں. یہاں کی رپورٹنگ میں باقاعدہ میرے پاس کلپ آیا تھا جو یہاں کے ٹی وی سے ریلے ہوا، کمپیئر کیا گیا ایرانین اکانومی اور سعودی اکانومی. اگر یہ یمن کی وار اور چند دن چلے گی تو سعودی کنگال ہو جائے گا. مجھے اس پہ پرواہ نہیں کہ وہ کیا ہو جائے گا، پہلے ہی سے کنگال ہے. کنگالی ہمیں کیا ہے؟ ایک خاندان کو دولت ملنے پہ، ختم ہو جانے پہ ہمیں کیا ہونے والا ہے؟ لیکن یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ ایک ولایت کے انڈر میں جو کنٹری چلتی ہے وہ ایک کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، امت کو ریپرزینٹ کرتی. اس کا عقیدہ تو کرنا پڑتا ہے، کوئی دوسرا راستہ میرے پاس نہیں ہے. اسی کی طرف اشارہ تھا امام حسین علیہ السلام کا جب گورنر آف مدینہ نے بلایا اور اس نے بتایا کہ امیر شام اس دنیا سے گیا ہے. امام نے کلمہ استرجاع پڑھا. اس کے بعد وہاں پر مولا نے کمیونیکیشن کے اسکلز، خصوصاً نوجوان جو ہیں اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اسپیکنگ اسکلز جو ہیں بیوٹیفل ہونا چاہیے. مولا نے ایھا الامیر او دا گورنر او دا لیڈر ریکگنائز کیا ہے تمہاری حیثیت کو. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تم لیڈر ہو، تم امیر ہو. نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل. یزید شارب خمور قاتل النفس المحرمہ معلن الفسق. امام نے بتایا who am I, who is یزید. کیریکٹر ہیں، یہ کیریکٹر ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھیے. میرا کیریکٹر ہے نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، محمد کے نہیں. ہمارا تعلق شخص سے نہیں ہے، مشن سے ہے. نبوت کے اہل بیت ہیں، اہل بیت النبوہ. وہ معدن الرسالہ، رسالت کے کان ہیں، مائنڈز ہیں. اگر مائنڈ اگر نکلتا ہے گولڈ مائن ہے. ہمارا گھر کیا ہے؟ رسالتوں کا. آدم بھی یہاں سے، نوح بھی یہاں سے، ابراہیم بھی یہاں سے، موسیٰ بھی یہاں سے. ہم معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. جو تم سورہ پڑھتے ہو تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. اگر تم کو تلاش ہے کہاں نازل ہوتے ہیں، یہ ہمارا ہی گھر ہے. مختلف الملائکہ محبت الوحی والتنزیل. This is me. Who is Yazid? شارب خمور، شراب کا پینے والا. قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو قتل کرنے والا. کتنے بے گناہ قتل ہوئے ہو رہے ہیں، سب یزیدی کردار ہیں. معلن الفسق علی الاعلان، فسق و فجور کرنے والا، یہ یزید ہے. 2 کیریکٹر ہیں. اس کے بعد مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہیں سے کربلا شروع ہوئی، یہیں سے 2 حقیقتیں سامنے آئیں.
یہیں سے حسین نے کمر کو کسا، آؤ دنیا والوں مجھ پر تلواریں برسا دو، لیکن میں اس حقیقت کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرے سامنے یزید ابھر جائے۔ عزیزانوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یزید ابھر رہے ہیں، اب حسینی بننے کی ضرورت ہے۔ حسینی کیریکٹر کا نام ہے، حسینی اخلاق کا نام ہے، حسینی بیہیویئر کا نام ہے۔ اب حسینی بننے کے لیے ہمیں آج آنا ہے اس مقام پہ جس کو کربلا کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کاروان جلا، چلتے چلتے ایک مرتبہ گھوڑا رکا، حسین نے تھپکی دی، چلتا کیوں نہیں ہے، آگے بڑھ۔ دوسرا گھوڑا منگایا، پھر چلو، کہ چلتا کیوں نہیں ہے، آگے بڑھ۔ تیسرا، 7 گھوڑے بدلے، اے ہاجرہ 7 مرتبہ صفا و مروہ میں جانا سعی و کوشش اسٹرگل کی دلیل ہے۔ یہاں بھی توہمات یعنی سپرسٹیشن میں نہیں جانا چاہیے، وہم کی دنیا میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ گھوڑا نہیں چل رہا تھا، دوسرا گھوڑا۔ آخر میں امام حسین نے کہا ذرا اتروں دیکھو ہے کون سا مقام، مٹی کو اٹھایا، سونگا، انا للہ و انا الیہ۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس معلوم کرو عباس یہاں پہلو میں رہتے کون ہیں؟ حضرت عباس گئے، کچھ دیر میں کچھ لوگ آئے، کچھ بیویاں تھیں، کچھ بچے تھے، کچھ بزرگ تھے۔ ماں اسم ہادہ، یہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ مولا نے پوچھا حل لہا اسم آخر، کیا اس کا دوسرا بھی نام ہے؟ کہا مولا اس کو شط فرات کہتے ہیں۔ پھر مولا نے کہا حل لہا اسم آخر۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا کمر سیدھی کرتا ہے، مولا اجازت دیجئے، ہمارے بزرگوں سے ایک نام اور بھی ہم نے سنا ہے، اس کا نام کربلا ہے۔ اس کا نام کربلا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ہاں ہونا رحالانا، اب رک جاؤ، یہی ہے منزل، آ گئی ہے، یہی مقام ہے، یہی رہیں گے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس ماجائے کو بلاؤ، حسین قریب آئے، کہا بھیا جلدی چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ مولا نے فرمایا نا بہن، جس منزل کا انتظار تھا وہ منزل آ گئی ہے، یہیں پہ ہمارے گھر بسیں گے، یہیں پر ہماری زندگی ہے، یہیں پر ایک دنیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے پوچھا بتاؤ کس کی زمین ہے؟ مولا کیا حقیقت ہے زمین کی؟ مولا نے کہا نہ، ہمارا سلیقہ نہیں ہے، جس کی زمین ہو آئے، قیمت کو طے کرے، قیمت کو لے لے اور لے کر کے مطمئن دے، ہم زبردستی کسی سے چھیننا نہیں چاہتے۔ چنانچہ طے ہوئی قیمت، مقالہ لکھا گیا اور پیپرز مولا کے حوالے ہوئے، یہ آپ کی زمین ہے مولا۔ مولا نے ہاتھ میں لیا، اس کے بعد جس کے ہاتھ سے لیا تھا اس کے حوالے کیا، یہ میں نے زمین لے لی ہے، اب میں تم کو ہبا کر رہا ہوں، اب تم کو دے رہا ہوں، صرف ایک شرط یہ ہے کہ یہاں جب ہم قتل ہو جائیں، یہاں جب قتل ہو جائیں، یہاں ہمارے لیے قبریں بنانا، ہمیں اس میں دفن کر دینا۔ اب بھی اطمینان نہیں ہوا، بیویاں سامنے ٹہری تھی، پلٹے مولا، تعارف کروایا، میں فاطمہ کا لاڈلا،
میں لخت جگر علی ہوں، اگر ہم کو یہاں پر ختم کر دیں، یہاں شہید کر دیں، تمہارے شوہر گھر نہ بنا سکیں، تم لوگ تو الگ الگ قبریں نہیں بنا سکتے، ایک گڈھا کھود دینا، اس میں سب کو ڈال دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ شاید پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے مولا کے سامنے کھیل رہے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے، کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں مولا کلمہ پڑھتے ہم۔ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ محمد مصطفیٰ کا، میں اس کا نواسا ہوں، میں اسی کا نواسا ہوں۔ اگر یہاں پر ہم شہید ہو جائیں، تمہارے ماں باپ اگر قبریں نہ بنا سکے، ایک ایک مٹھی ہمارے جسموں پر خاک ڈال دینا۔ مولا وصیت روک دیجئے، کوئی آپ کو دفن کرنے والا۔ صلی اللہ علیہ یا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا زندہ رکھنا تو اسی گھرانے سے منسلک رکھ کے زندہ رکھ، اٹھانا تو انہی کی محبت میں اٹھا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی سے ملا دے. پروردگارا جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. پروردگارا مسلمانوں کا شیراز جو منتشر ہو چکا ہے اس کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین.